یہ سرکاری مردہ خانہ ہے. یہاں پر انسانوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے. یہ جو میرے برابر میں آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں، ان میں اس وقت بھی انسانوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پر پھر اس سلیب کے اوپر انسانی لاشوں کو رکھ کر ان کے مرنے کی وجہ، ان کی موت کی وجہ ان کے اندر سے ڈھونڈ کر نکالی جاتی ہے. اس کمرے میں آ کر زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہاں کھڑا ہونا کتنا ڈسٹربنگ ہے. اللہ ہمیں، آپ کو، سب کو یہاں آنے سے محفوظ رکھے. موت ایک حقیقت ہے، لیکن یہاں پر اکثر انفارچونیٹ لوگ آتے ہیں جن کی موت بڑے انفارچونیٹ سرکمسٹانسز میں ہوئی ہوتی ہے. اس جگہ پر لٹا کر مردے کو، ڈیڈ باڈی کو، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. مرنے کی وجہ اس کے اندر سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ڈھونڈی جاتی ہے. میرے برابر میں یہاں پر 6 باکسز اور بھی ہیں. ان 6 باکسز میں بھی مردوں کو رکھا جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے. اگر آپ یو کے میں جاؤ گے تو یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو جہاں پر رکھا جاتا ہے اسے روز کاٹیج یا پھر رینبو اینڈ بھی کہتے ہیں. ویسے نارملی اس جگہ کو مورچری یا مورگ کہتے ہیں. یہاں پر سرد خانہ بھی ہے جہاں پر لاشوں کو پریزرو کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ باکسز وہ سرد خانے ہیں. اب اس جگہ کے بارے میں یہاں کے جو آفیسر ہیں، پولیس سرجن ہیں، ڈاکٹر وقار احمد شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ پروسیجر کیا ہے، موت کی وجہ اندر سے کس طرح ڈھونڈ کر نکالی جاتی ہے. چھوٹی عمر کی لاش آ جائے، جلی ہوئی لاش آ جائے، پانی میں ڈوبی ہوئی لاش آ جائے، اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی انسان واپس زندہ ہو جائے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں وقار احمد شیخ صاحب ہی بتائیں گے. اب ویڈیو میں ہم اسٹارٹ کریں گے وقار احمد شیخ صاحب کے ساتھ بات کرنا. لیٹس اسٹارٹ. ڈاکٹر وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیس سرجن ہیں، اس ساری مورچ کے انچارج ہیں. سر السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ السلام. شکریہ آپ نے وقت دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایک لاش آتی ہے، اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ اس کے ارائیول سے ڈپارچر تک کیا پروسیجر انوالوڈ ہوتے ہیں؟ اصل میں جب ہمارے پاس لاش آتی ہے تو اٹ از آلویز تھرو پولیس، کیونکہ ہم جب تک پولیس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، پولیس موجود نہیں ہوتی، ہم اس میں کچھ نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے نا. یہ قانون ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی ڈیڈ باڈی کو اپنے طریق پر کوئی پوسٹ مارٹم یا کچھ کر سکیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت ہوتی ہے اس پولیس آفیشل کی، اور اس پولیس اسٹیشن کے ایریے کا جو بھی پولیس آفیشل ہوگا وہ ساتھ آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ڈاکومنٹس ہمیں دیتا ہے، جسے ہم 174 174 کی کارروائی کہتے ہیں. اس کے تحت پھر ہم پوسٹ مارٹم کے لیے پروسیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ پولیس موجود ہو، اور پولیس اپنے لیٹر ہمیں دے، جسے ہم انکویسٹ فارم بھی کہتے ہیں، چکاس فارم بھی سندھی میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ساری کارروائی شروع ہوتی ہے. اچھا سر، کوئی ایک ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی مل گئی، کسی ایک ویران جگہ پر پڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کو کلیم نہیں کیا، اب اس باڈی کا کیا ہوگا؟ وہ باڈی تو بہت اہم ہو جاتی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس ڈیڈ باڈی سے بھی ہماری ایز اے ایم ایل او میڈیکو لیگل کی نظر میں. کیونکہ ایک ڈیڈ باڈی، وہ باڈی کسی شہزادے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک عام آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک کرمنل کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک ہائی پروفائل بندے کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں پھر سب کچھ اس کے لیے کرنا ہے. ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں ایسی ڈیڈ باڈیز کے لیے کہ جن کی کوئی جسے ہم کہتے ہیں ان نون ڈیڈ باڈیز، ہم زیادہ الرٹ ہوتے ہیں ایسی ڈیڈ باڈیز کے. ان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ نون ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کیا ہوا اس کے ساتھ، کہاں پر جھگڑا ہوا، کہاں رہتا تھا. لیکن ایک شخص جس کی ایک ان نون ڈیڈ باڈی لے آئے، اس کی تو ہمیں آئیڈینٹی بھی آئندہ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی. اس کے لیے ہمیں کاز آف ڈیتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اسالٹ ہوا ہو، کسی نے مار کے پھینکی. تو ان نون ڈیڈ باڈی میں ایون پولیس ہو یا میڈیکو لیگل آفیسر ہو، وہ زیادہ الرٹ ہوتا ہے. اچھا، آپ کے پاس باڈی کتنے عرصے تک پریزروڈ رہتی ہے؟ یہ ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج پہ ہے، کولڈ اسٹوریج ہمارے پاس موجود ہے. یہ تقریباً ہم اسے اپ ٹو 3 to 4 ویکس تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. 3 سے 4 ہفتے تک کوئی بندہ کلیم کرنے نہیں آیا، اس کے بعد اس ڈیڈ باڈی کا کیا ہوگا؟ ہمارا اس طرح طریقہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ. یہ صرف کولڈ اسٹوریج نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کولڈ اسٹوریج بنا ہے کہ ڈیڈ باڈی ہمارے پاس آتی ہے، پولیس لے کر آتی ہے، پولیس اسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی. بعضوں کا آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ 3 یا 4 دن میں آپ اپنے طور پر اپنی کارروائی کریں، لوگوں سے معلومات کریں. کیونکہ ہمارے لمیٹڈ ایریا ہے، ہمارے پاس صرف 8 ڈیڈ باڈیز ہیں نا. تو ہم اپنے کوشش یہ کرتے ہیں، پولیس والوں کے اوپر تھوڑا ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلد از جلد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائیں. جو پروسیجرس ہیں، جو لیگل وے ہے، نادرا ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پروسیجر کر کے، اور پھر جتنی جلدی ہو سکے 2 سے 3 دن کے ان کو ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. لاش کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی، کسی نے کلیم نہیں کیا، وہ ڈیڈ باڈی کہاں جاتی ہے پھر؟ ہمارا کام اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم پولیس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اور پولیس یہ کرتی ہے کہ اس کے تمام وہ چیزیں، فوٹوگرافس، فنگر پرنٹس، جو چیزیں اس نے لینی ہوتی، لینے کے بعد
وہ عام طور پر اسے امانت کے طور پر دفن کروا دیتی ہے تھرو عیدی. یہ ان کا پولیس کا ایک پروسیجر جو. اچھا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس صرف یہاں پر 8 ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی فیسلٹیز مورچریز اویلیبل تو ہیں جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جے ڈی سی ہو گئی، ایدھی ہو گئی. لیکن جو جے ڈی سی وغیرہ ہیں یا عیدی والے ہیں وہاں پر پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اگر کوئی گورنمنٹ کو خاص اس قسم کے بڑے ریوٹ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی پی آئی اے کا جہاز جو کریش ہوا تھا کراچی میں، اس میں جو اتنا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو تھے اس میں انوالو. اس کنڈیشن میں ہم پھر ایم ایل او وہاں جا کر اسپیشل پرمیشن پہ وہاں جا کے اپنا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ڈی این اے والا لیے جاتے ہیں. ادروائز جو جے ڈی سی وغیرہ ان کے پاس کولڈ اسٹوریج ہے جہاں پر یہ ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر لیتے ہیں، جہاں پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے، نہ وہ کرتے ہیں نہ وہ ان کو اجازت ہوتی ہے. اب یہ وہ باکسز ہیں جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے، یہ اس کا لیور ہے، لیکن اندر کیونکہ ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور ایون ہمارے یہاں برابر میں بھی ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، یہ ابھی فریش آئی ہے ڈیڈ باڈی. اچھا کبھی اس کا ٹیمپریچر کیا رکھتے ہیں آپ لوگ اندر؟ اس کا ٹیمپریچر جو ہمیں جو کمپنی نے بتایا ہے وہ ہے تقریباً 18 سینٹی گریڈ، 18 سے بلو ہوتا ہے یہ. اچھا آپ کے حساب سے، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، سب سے مشکل کس طرح کی ڈیڈ باڈی کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے؟ ٹریٹ تو ہم نہیں کرتے، ہم تو جس کا پوسٹ مارٹم کے حوالے سے آپ کا جو پوسٹ مارٹم. ہاں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جو پرانی ڈیڈ باڈی اور خاص طور پہ جو پانی میں گری ڈوبی ڈیڈ باڈی جو 4-5 دن کی ہوئی، اس کا نکالنا، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کرنا اور پھر دوبارہ اس کو ری شیپ کرنا، یہ بڑا ایک مشکل عمل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مشکل کام ہے. جیسے لاش آئی، لاش کو بعض اوقات بہت بری طرح اس کی میوٹیلیشن بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو ری اسمبل کرنے میں، جیسے ابھی ایک یہ لاش آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک لاش آئی ہوئی تھی، چچا نے اپنے بھتیجے نے اپنے چچا کو کلہاڑا مار کے یہاں سے یہاں تک پوری ان کی باڈی کھول دی. ابھی بڑے ڈسٹربنگ امیجز تھے ابھی جو ہم نے دیکھے تھے. اچھا تو اس میں بڑے ایستھیٹکس بھی انوالوڈ ہیں کیونکہ لاش کو واپس جوڑنا ہے اور اس کو ایک دیکھنے جیسی کنڈیشن میں واپس لے کر آنا ہے. کیا ایستھیٹکس پڑھائے جاتے ہیں موٹیشنس کو؟ جو موٹیشنس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ایستھیٹکس، لیکن جو ایم ایل او ہوتا ہے اس کو یہ بڑھایا بھی جاتا ہے کیونکہ ہماری ایتھکس میں یہ شامل ہوتی ہے کہ ہم نے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ری شیپ کر کے اپنے ان کے ریلیٹیوس کے حوالے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس کنڈیشن میں ڈیڈ باڈیز آتی ہیں جو میوٹیلیٹڈ ہوتی ہے جیسا آپ نے کہا، تو وہ ان کے ریلیٹیو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری ایک طرح کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا کہ ہم اس کو ری شیپ اس طرح کریں کہ ایٹ لیسٹ کہ وہ اسے دیکھ سکیں. اچھا پھر اس میں ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ہے جس کا پوسٹ مارٹم پاسبل ہی نہیں ہوتا، ایسا کوئی کیس ہے کوئی؟ جیسے آپ نے ابھی لاش ڈوبنے کا بتایا. نہیں، میں نے یہ کہا کہ مشکل ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم تو ہمیں اینی ہاؤ کرنا ہے. جلی ہوئی ڈیڈ باڈیز کا بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل، جب ہمیں اس کے لیے اس کا ڈی این اے لینا ہے، اس کی جو برن مٹیریل ہے وہ لینا ہے، کس چیز سے اس کو برن کیا گیا وہ ہم اسے پریزرو کرتے ہیں. یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات کمپلیٹ برن کے ساتھ آتی ہیں. فار ایگزامپل جو بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے جو برنس ہوتے ہیں کراچی کے اندر ہوا، یہ جو پی آئی اے کا جہاز کریش ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ ٹوٹلی برنس ڈیڈ باڈیز تھیں، ان آئیڈینٹیفائڈ تھی، ان کا ڈی این اے کیا گیا، ڈی این اے کے لیے مٹیریل لیا گیا. اچھا اب جیسے اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا، جیسے انجینئرنگ میں ہوتا ہے جس کے مارکس اچھے آتے ہیں اس کو سول انجینئرنگ ملتی ہے، جس کے کم اس حساب سے ویری کرتا ہے. میڈیکل میں کیا وہ اسٹوڈنٹ جن کے کم مارکس آتے ہیں انہیں موٹیشن بنایا جاتا ہے یا یہ بائی چوائس بھی کوئی بنتا ہے؟ بائی چوائس بھی لوگ بنتے ہیں اور اب زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں. جب میں آج سے 20 سال بعد آیا تو یہ ایک سزا کے طور پر یہ دیا جاتا تھا، یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا ڈاکٹرز کو چوز کروایا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ جو ہے وہ اب کیونکہ فورینسک اب ایک میڈیسن نہیں، فورینسک سائنس ہو گئی ہے، تو اس کی بڑی اب نیڈ ہو گئی دنیا بھر کے اندر، ایون اب پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے لوگ اب کافی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز خود آتے ہیں کہ ہمیں یہ جوائن کروائیں. تو موٹیشن بننے کے لیے ایم بی بی ایس کے ساتھ کون سی اسپیشلائزیشن کرنا پڑتی ہے؟ ایوری ایم بی بی ایس ڈاکٹر از اتھورائزڈ ٹو پرفارم ورک ایز اے میڈیکل لیگل آفیسر and can perform the postmortem and all the procedures as only MBBS doctors. یہ MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو اس کی اجازت ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم بھی کر سکتا ہے. اب اس کے بعد اگر وہ کوئی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے تو ڈپلوماز بھی ہوتے ہیں اس میں جوڈس میڈیسن کے اندر، اور پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے، ایم ڈی بھی ہو رہی ہے. اچھا جب یہاں پر کوئی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اس سلیب پر رکھتے ہیں، یہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم، اس کو باڈی کو دھونا اور اس کو پھر بعد میں جو بھی پروسیجرز انوالوڈ ہوتے ہیں. کیا کوئی پرسنل لیول پر انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کے پاس آ سکتا ہے یہ سروس ہائر کرنے کہ آپ وہ اپنے کسی لوڈ ون کا یا ان کو اپنے گھر کے کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ پر ڈاؤٹ ہے تو کوئی پرسنل لیول پر آ سکتا ہے پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر؟ نو ناٹ ایٹ آل. اٹس اونلی ڈن تھرو 174 کی جو کارروائی ہے وہ پولیس ہی ہمیں کہتی ہے، اور ہم پولیس کی اجازت کے بغیر
पुलिस के पेपर्स के बगैर हम पोस्टमार्टम नहीं करते, ना हमें इजाज़त है। जैसे अभी आमिर लियाकत की जब डेथ हुई थी तो बड़ा फेमस हुआ था कि उनकी वाइफ जो थी, फर्स्ट वाइफ ने मना कर दिया था हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो ये डिस्क्रिशन फैमिली के पास होती है, बोले नहीं करवाना हमने? बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिस्कशन, लेकिन जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाए तो स्टेट अपने पावर इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर कर सकती है पोस्टमार्टम के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उन्होंने हाई कोर्ट से जाके अपील की, हाई कोर्ट में उन्होंने सब कुछ कहा और जज साहिबान ने उनको इजाज़त दी। तो अब कोर्ट का डिसीजन आ जाए तो फिर तो डॉक्टर्स कभी नहीं कहेगा ना। हम बाउंड होते हैं पुलिस से, पुलिस बाउंड होती है जुडिशरी से। जुडिशरी ने अलाउ किया, पुलिस ले आती है, जुडिशरी अपने तौर पर भी ले आती है, इजाज़त दे देती है। एक्सुमेशन की इजाज़त जुडिशरी देती है, लोग तो एप्लीकेशन देते हैं कि वो समझती है कि इनकी कब्र कुशाई की ज़रूरत है तो इजाज़त मिलती है। तो इट टोटली ए लीगल प्रोसीजर, और डॉक्टर्स का सिर्फ रोल ये है कि वो उस प्रोसीजर को आखिर में अडॉप्ट करते हुए, देखते हुए पोस्टमार्टम करता है। अच्छा, जैसे यूरोप के बारे में हमें मालूम है, लोग अपने जानवरों से, पाकिस्तान में भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टची होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने पेट्स को लेकर। क्या कोई जानवरों का पोस्टमार्टम करवाना चाहे, उनका इंसानों के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं जानवरों का? इट्स बेटर टू आस्क फ्रॉम वेटनरी डॉक्टर्स, आई एम नॉट द वेटनरी डॉक्टर, तो ये उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो मेरे ख्याल में वो करते होंगे, क्योंकि ये डॉक्टर का एक शोबा तो है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, एक तो मेडिकल खुद इतना खतरनाक प्रोफेशन, उसमें स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, उसके अंदर मेडिकल में भी ढूंढ कर आपने सबसे मुश्किल प्रोफेशन चुना है। कभी खौफ आया है, कभी डर लगा है मौत से, लाशों से? हर वक्त लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। डर तो नहीं लगा, क्योंकि ये एक रूटीन हो गया है, हम यूज टू हो गए हैं। अगर हम डरने लगेंगे तो फिर कल आप लोग कोर्ट में और जज साहिबान और हमारा जो अटेंडेंट आता है उसके साथ, वो हमें ये कहेगा जी आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये कर देते। हम इस चीज़ों से तकरीबन शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद हम इन चीज़ों से दूर हो गए इस खौफ से। मतलब आपको लगता है कि इस तरह के प्रोफेशंस इंसान को इनसेंसिटिव कर देते हैं? नॉर्मल लाइफ का कोई पेन आप लोग फील कर पाते हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा हमें ये फील हो रहा होता है कि ये डेड बॉडी हमारे पास लाया है, तो ये आया है अपने उन तमाम फीलिंग्स को लेकर कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, ये डॉक्टर से उसका मदावा करेगा। तो हमारी अपनी फीलिंग्स तो अपनी जगह पर होती या नहीं होती, लेकिन उसकी फीलिंग हमें ज़्यादा एहसास होता है कि कल इसके साथ अगर कोई इतनी ज़्यादा उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका हम किस तरह मदावा कर सकते हैं, और हमें उसका भी, डेड बॉडी का भी ख्याल करना होता है। तो हम तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। आपकी लाइफ का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस क्या है? हॉरिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे एक पोस्टमार्टम करते हुए थोड़ा मैं ज़्यादा टची हो गया था, परेशान सा हो गया था कि जब एक बच्ची थी, वो तकरीबन 3 या 4 माह की बच्ची थी, उस बच्ची का जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो जो मेरे जूनियर्स थे उन्होंने मुझे कॉल की जब मैं आया, तो क्योंकि हाँ उस पर ब्लेम ये था कि उसको मार कर फेंका गया है, तो हमें वो तकरीबन उसका जब पोस्टमार्टम हमने किया तो उसमें थोड़ा सा मुझे महसूस ज़रूर हुआ। तो क्या आपके पास सिर्फ डेड बॉडीज ही आती हैं, जिंदा इंसान भी आते हैं? जैसे हम रेप के केसेस वगैरह सुनते हैं, रेप वगैरह का जो आते हैं मामला। जी बिल्कुल, मेडिकल लीगल ऑफिसर जो है वो हर शोबे में डील कर रहा होता है। रेप है, असॉल्ट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, बम ब्लास्ट हैं, बर्न के केसेस हैं, ये तमाम सिर्फ पोस्टमार्टम ही मेडिकल लीगल ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं होती। मेडिकल लीगल ऑफिसर तो ये तमाम चीजें देख रहा होता है कि जो कोर्ट और पुलिस से रिलेटेड होती हैं, और हमें उसका जो है, हम उसके लिए बाकायदा विटनेस बनते हैं कोर्ट के अंदर जाके कि हमने ये देखा, और देखने के बाद हमने इसको एसिस करके हमने इसके ऊपर सेक्शन लगाया और इसकी वजूहत ये थी। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मेडिकल लीगल ऑफिसर के अंडर में ही आती हैं। अभी ये पोस्टमार्टम के बाद उसको धो रहे हैं, उस स्लेब को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्लेब। अच्छा, अब ये पोस्टमार्टम क्योंकि हो गया है, अब इस स्लेब को धो रहे हैं, सारा जो ब्लड वगैरह और सारे मामलात थे, अब उसको ये सारा इसको धोया जा रहा है। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा अपना कोई बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहता है तो वो भी आप लोग ही उसको बॉडी में से निकालते हैं उस पार्ट को? नहीं, ये हमारा नहीं होता, क्योंकि हम जो पार्ट निकालते हैं वो सिर्फ केमिकल एग्जामिनेशन एंड डीएनए पर्पस के लिए होते हैं। हमारा डोनेशन के हवाले से कोई पार्ट निकाल के किसी को देना, ये हमारी मेडिकल लीगल ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो करता भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें सर जैसे आपने बताया यहाँ पे बॉडी प्रिजर्व करते हैं आप लोग 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। अगर बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अमेरिका लेकर जाना है किसी ने अपने डेड बॉडी को, अब वो 20 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट्स हैं, ऐसे केसेस में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है डेड बॉडीज़ को? यहाँ तो जिस तरह बोला कोल्ड स्टोरेज, यही कोल्ड स्टोरेज के अंदर बाकायदा खास किस्म के वो ताबूत होते हैं जिनको फ्लाइट्स के अंदर रखा जाता है, उनके लिए जगह होती है। जिस बाहर से जितनी भी डेड बॉडी आती है, यहाँ से जो जाते हैं लोग, तो वो उनके जो एरोप्लेन्स वाले हैं, जो फ्लाइट्स वाले हैं, उसके खसूसी इंतजाम किया जाता है, होता है इंतजाम। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोई अपना बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहे वो काम यहाँ नहीं होता, तो स्टूडेंट्स जिन लाशों पर प्रैक्टिकल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो लाशें कहाँ से आती हैं? हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें तो
شاید کہیں سے آ جاتی میڈم ناشتہ ہوتی تھی. اب جو ہے وہ آرٹیفیشل باڈیز کے اوپر اترایا جاتا ہے. اب ہیومن باڈیز بہت ہی کم اویلیبل ہیں کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کی لاش کو یا اپنے ڈیڈ باڈیز کو کسی کے حوالے کرے اور چیرا پھاڑی کریں. تو یہاں اب جو ہے پورے ورلڈ وائڈ میں یہی ہے اور یہاں پاکستان میں بھی کہ آرٹیفیشل باڈیز ہیں اس کے اوپر ہی کروایا جاتا ہے. اچھا، ہم نے ایسے کیسز بہت سنے ہیں کہ آپریشن کے دوران ہیومن ایرر ہوا ڈاکٹر سے اور پیشنٹ کی جان چلی گئی. ڈیڈ باڈی کا جب آپ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس میں کس طرح کے ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں؟ بندہ تو آلریڈی ڈیڈ ہے، اب غلطی سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس میں کس طرح کی غلطیاں انوالوڈ ہوتی ہیں؟ یہ میں آپ کو تھوڑی اس کی تصحیح کروں کہ جو زندہ آدمی ہوتا ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جا کر کسی اور ڈاکٹر سے کوئی اور پروسیجر دوبارہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈیڈ باڈی اور پوسٹ مارٹم کرنے والے پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ایک مرتبہ اسے کھولتے ہیں وہ تمام شواہد جو ہم اس میں سے لے سکتے ہیں اگر ہم اسے مس کر دیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے چل کے وہ اس کے لیے اور اس کے ریلیٹیوز کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو ہمیں اس سے زیادہ جو لیونگ باڈیز ہوتی ہیں ڈیڈ باڈیز کی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ضائع نہ ہو جائے, کوئی ایسا کلو, کوئی ایسی انویسٹیگیشن, کوئی ایسا کیمیکل ایگزامنر کے دوران کوئی چیز ایسی لینا. تو ہم بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے ہمیں. اچھا، اب ایک سوال مجھے بتائیے گا, دو سوال ہیں. ایک سوال تو شاید بہت سلی سا ہے, انسان مر کیوں جاتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں بلڈ لاس ہو گیا, بلڈ واپس ڈال دیں, ہارٹ کٹ گیا, ہاتھ واپس جوڑ دیں, ایسا مرتے کیوں ہیں لوگ؟ اس سوال مجھ سے آج سے وہ تقریباً کوئی 30 سال پہلے بھی میرے ایک چچا تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کیوں مرتا ہے. میں نے کہا یہ بالکل ایک ایسے سوال ہے کہ انسان پیدا کیوں ہوتا ہے, پیدا کرنے والی ذات کون سی, یہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ جو خون کا ایک لوتھڑا ہے, جو ہم تو مسلمان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کو اس طرح شکل دے کے اور آنکھیں بھی آ جاتی ہیں اور جسم بھی بن جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو یہ اس کا سوال بڑا مشکل ہے کہ آدمی مرتا کیوں ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ انسان پیدا کیوں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب تو نہیں دے سکوں گا کہ مرتا کیوں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ ایک وقت ہے ایک انسان کا, اس پہ اس کو جانا ہے, بس یہی کہہ سکتے ہیں. سر کوئی میسج ریش ڈرائیورز کے لیے, ایسے لوگ جو آپ کو لگتا ہے جو سب سے زیادہ, موت تو دیکھو کسی کو بھی آ سکتی ہے, مجھے آ سکتی ہے, کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کون سا طبقہ معاشرے کا ایسا ہے جو سب سے زیادہ موت کے لیے ولنریبل ہے؟ جیسے میرے دماغ میں ریش ڈرائیورز ہو گئے, جذباتی لوگ ہو گئے, کیونکہ اکثر اموات اور قتل وغیرہ جذبات میں ہی ہوتے ہیں. کوئی میسج ان کے لیے؟ اور ولنریبل کلاس آپ کی نظر میں سب سے زیادہ کون سی ہے؟ ایٹ پریزنٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں, جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ پچھلے سال 2022 کے اندر سب سے زیادہ جو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے, وہ نمبر 1 پر ہیں اسالٹ کے, جھگڑے کے کیس, اور اس کے بالکل ساتھ ہی تقریباً 2 یا 3 نمبرز کا فرق ہے, وہ ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو ریش ڈرائیونگ ہے, یہ جو بچے جنہیں موٹر سائیکل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, یہ رکشا ڈرائیور, یہ گاڑیاں چلانے والے, یہ تھوڑی سی اپنی اس غلطی سے. تو میرا تو میسیج ان کو یہی ہے کہ خدا را زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, خیال کریں. آپ تو ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, وہ تو بچ جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن جو اس کی زد میں آ جاتا ہے اس کے ریلیٹیو سے پوچھا جائے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے, اس خاندان سے پوچھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے. ایون یہ نمبر یہاں بھی ہائی ہے اور کراچی میں بھی اسی طرح ہائی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کا. تو اور دوسرے نمبر پہ اسالٹ ہے کہ آپس کے جھگڑے. تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں تو معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا, کیسز بھی کم ہو جائیں گے, انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. اور دوسری چیز, لائف نہ ساؤتھ انڈیا کی کوئی فلم ہے نہ بالی ووڈ کی کوئی فلم ہے. جذباتی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا ساؤنڈ کرتی ہیں, ابا کے پیسوں کی گاڑی بھگانے میں مزہ بھی بہت دیتی ہے, لیکن ہماری چند سیکنڈز کی جو غلطی ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کی لائف کو بہت لمبے عرصے تک ڈیمیج کر دیتی ہے, بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. سو اپنا خیال رکھیں اور سینسیبلی اپنی لائف کو گزاریں. اللہ حافظ.